اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا سما، پھر تولیتم، تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا، پس اگر نہ ہوتا، فلو پس، لو اگر، لا نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تم پر، علیہ کا مطلب پر، کم تم، وا اور رحمت، رحمت جو ہے راہ میم اس کا روٹ ورڈ ہے، رحمت اس کی رحمت، ہو کس کے لیے؟ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ اس کی، کس کی؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کتاب ہو اس کی کتاب، رحمت ہو اس کی رحمت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کلم ہو اس کا قلم، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ بہت سارے، ٹھیک ہے۔ تو لا کن تم، لا لیے، یا البتہ کن تم، کن کا مطلب آپ کو پتا ہو جا، تم البتہ تم ہو جاتے، من الخاسرین، سب خسارہ پانے والا۔ یعنی کہ یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر تم جب پھر گئے اس کے بعد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے کیا کہا تھا کہ جو تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام رکھو، اور تم سب یاد رکھو ما فیہ، اس میں سے جو لعلکم تتقون، تاکہ تم سب بچ سکو۔ یعنی کہ جو کتاب تمہیں دی ہے، جو احکامات تمہیں دیے اس کو سنبھالو۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت بتا رہے ہیں پھر بھی تم پھر گئے، ٹھیک ہے، سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود تم پھر گئے، فلولا فضل اللہ، اور اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم رحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکن تم، البتہ تم ہو جاتے، من الخاسرین، خاسرین میں سے، ٹھیک ہے۔ یا نون یہاں پہ جمع کے لیے ہے، من کا مطلب ہے سے، الخاسر خسارہ پانے والا، وا اور لا، البتہ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بھی لا پہلے آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی لا پہلے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علمتم، علم اس کا روٹ ورڈ ہے عین لام میم، تم کو کہتے ہیں تم جان چکے ہو، الذین، الذین دو ادو، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، اور عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے الذین، الذین دو، اور الذی جن، اور ادو یا عین تا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب زیادتی ہوتا ہے، واو الف یعنی کہ جمع کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ تو تم سب جان چکے ہو جن سب نے زیادتی کی، زیادتی یعنی کہ جن سب نے گناہ کیا۔ یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اصل میں یہ بھی زیادتی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اصل میں ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ منکم، تم میں سے، فی السبتی، ہفتے کے دن میں، فقلنا، تو کل کہا، نہ ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو فی السبتی ہفتے کے دن میں، فقلنا تو کہا ہم نے، لا کا مطلب لیے ہوں ان سے، یہاں پہ ان سے ہوگا، کونو، کونو ہو جاؤ، جیسے کن ہے، کن کا مطلب ہو جاؤ، کونو ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ پھر جمع کہ تم سب ہو جاؤ، کرداتن بندر، خاصین سب ذلیل، یا نون جمع کے لیے یوز ہو رہا ہے، خاصین ذلیل، کہ تم سب جو ہے ہفتے کے دن میں۔ اب کیا ہوا یہاں پہ ہوا یہ کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہفتے والے دن ان کو کہا گیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو یہ واقعہ بہت اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم سب نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، ٹھیک ہے۔ اور ایک گروہ کو، اسپیشلی ایک گروہ نے کیا کیا کہ انہوں نے اس میں تعویلیں کر دی تھیں، اور کیا کیا، وہ کہتے اچھا ٹھیک ہے ہم ہفتے کو مچھلیاں تو نہیں پکڑیں گے، لیکن انہوں نے نا ایک جگہ نا گڑا کر دیا، گڑا انہوں نے کیا کہ جب ہفتے والے دن لہریں اس طرف آئیں گی تو مچھلیاں بھی ادھر ہی آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس گڑھے میں پھر جو مچھلیاں جمع ہو جاتی تھی وہ اس کو اکٹھا کر لیا، اور انہوں نے اس طریقے سے وہ ہفتے والے دن جو ہے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انہوں نے زیادتی کی یعنی کہ تعویل کرنے کی کوشش کی دین میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان سب کو بندر بنا دیا تھا۔ فجعلنا، فا کا مطلب پس، جعلا بنا دیا، ٹھیک ہے، جعلا نہ ہم نے، ہاں اس کو، ٹھیک ہے، ہاں جمع کے لیے یوز ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کو کیا بنا دیا، نکالا عبرت، لما لیے، ماں کا مطلب جو، بینا یدیہا اس کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا ان کے لیے جو اس کے سامنے تھے، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑی تھیں، یعنی کہ دو گروہ ہو گئے تھے نا، ایک وہ جنہوں نے مچھلیاں پکڑی تھیں اور ایک وہ جنہوں نے اللہ کا حکم مانا تھا، تو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، وما جو خلفہا اس کے پیچھے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اس کے پیچھے تھے
ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. یعنی کہ وہ گروہ جو کہ تعویلیں کر رہا تھا اور یہ اس کو دیکھ رہے تھے کہ شاید اگر ان کی بخشش ہو جائے تو ہم بھی شاید یہ کر لیں, یا پھر وہ ویسے ہی خاموش تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جو ہے ان ایسے لوگوں کو بندر بنا دیا. وَمَوْعِظَةً, اور نصیحت بنا دیا, للمتقین, پرہیزگاروں کے لیے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ہمیں جو جتنے بھی واقعات سنائے جاتے ہیں, کیوں سنائے جاتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ ایک بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے کہ ایک دن تھا ہفتے کا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تم نے اس دن کوئی شکار نہیں کرنا, اس دن کوئی مچھلیاں نہیں پکڑنی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس میں زیادتی کی. جن سب نے زیادتی کی. زیادتی اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے ہفتے والے دن ہی مچھلیاں پکڑی. زیادتی کیسے کی؟ انہوں نے دین میں تعویل دوبارہ سے کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. ٹھیک ہے, بندر کی کیا خاصیت ہوتی ہے؟ نقل کرتا کسی اور کی. اب ہمیں دیکھیں کہ ہم لوگ اتنی دین میں تعویلیں کرتے ہیں, موسٹلی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بیسٹ ورلڈ کی طرح ہو جائیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم کس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ ماڈلز کو, میڈیا کو, میڈیا میں آنے والی خواتین کو. تو ہم کس کو فالو کر رہے ہیں اور کس کی نقل کر رہے ہیں؟ کبھی آپ سوچیں, ہمارے بال کیسے ہیں, ہمارا اوڑھنا بچھونا کیسا ہے. بندر کا کام نقل کرنا ہوتا ہے نا. تو علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے, پھر تو ہم نہ تیتر ہے نہ بٹیر. ٹھیک ہے, تو پھر جب ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں رہی تو پھر کیا ہوا؟ قوموں نے ہمیں ذلیل کرنا شروع کر دیا, کیونکہ ہم ان قوموں کی نقل کر رہے ہیں اور ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. یہاں تک کہ ہم نے تو نمازیں بھی چھوڑ دی. کیوں؟ اور نماز تو ایسی چیز ہے جو مسلم اور نان مسلم میں, حدیث میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ کافر اور مومن میں تفریق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس نے کفر کیا نا پھر, کافر اور مومن میں. ٹھیک ہے, تو حق اور ناحق والی بات ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اس کو عبرت بنا دیا ان کے لیے جو ان کے سامنے تھے. ٹھیک ہے, اور جو ان کے پیچھے تھے. ٹھیک ہے, ایک وہ تھے جو ان کے سامنے تھے, یعنی کہ جنہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑی, اور ایک وہ جو ان کے پیچھے تھے جن کا ارادہ یہی تھا کہ اگر ان کی بخشش ہوگی تو ہم بھی پیچھے پیچھے پھر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے. اب دیکھیں نصیحت کس کے لیے ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں؟ متقین کے لیے. اور متقی کون ہے؟ جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے. دیکھیں قرآن ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں نا, لیکن بہت ساری آیات ہوتی ہیں ہمارے دل پہ اثر کرتی نہیں ہیں. ٹھیک, اب ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی انسان کو برائی کرتے دیکھتے ہیں, یا تو ہم اس کے سامنے ہوتے ہیں یا ہم اس کے پیچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ہم نے آج کے دور کی بات ہم کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا, آج بھی ہم کہتے ہیں نا وہ فلانے نے جھوٹ بولا تھا نا, اس کی بچت ہوگی میری بھی ہو جائے گی. ایسے ہی ہے نا, وہ فلانا بھی تو برا کرتا ہے نا, اس نے بھی تو ایسے کیا ہے نا. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, کیونکہ اس نے برا کیا اس لیے میں بھی کر سکتا ہوں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سامنے اور پیچھے دونوں کی بات کریں, لیکن ہدایت کس کو ملی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور نصیحت بنا دی پرہیزگاروں کے لیے. عبرت کس کے لیے بنایا؟ عبرت کس کے لیے بنایا؟ جو آگے اور پیچھے تھے. ٹھیک ہے, اور نصیحت, عبرت ہوتی ہے کہ انسان ششدر رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی, اور نصیحت ہمیشہ متقین کے لیے ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا سٹارٹنگ میں کہ ہدی للمتقین, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں, اور یہ ہدایت ہے صرف متقین کے لیے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ صرف للمتقین کی بات کر رہے ہیں, صرف پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. ادروائز عام انسان کے لیے شاید یہ عبرت ناک واقعہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہم کتنی سٹوریز پڑھ چکے ہیں ہم اب تک قرآن کی, تو ہم نے نصیحت پکڑی ہے یا وہ ہمارے لیے عبرت جسٹ فار دا ٹائم بینگ عبرت ہے؟ جیسے ایک انسان کی ڈیتھ ہوئی اور ہم وہاں سے رو دھو کے اور ہم نے کہا ہاں واقعی قبر آتی ہے اور یہ ہے وہ سارا کچھ, اور اس کے بعد ہم گھر آ کے بھول جاتے ہیں, تو ہمارے لیے عبرت ہو گئی نا, ایک شاکڈ پوزیشن کے اندر ہم چلے گئے. لیکن جب ہم واپس آتے ہیں, نصیحت کون لوگ پکڑتے ہیں؟ وہ ایک دفعہ ایک جنازہ جا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو جنازہ جا رہا تھا تو سب سے آگے نا ایک بوڑھا تھا. ٹھیک ہے, وہ جنازے کے ساتھ ایک بوڑھا تھا. تو جب تھوڑی دور جاتے ہیں تو راستے میں نا ایک جوان لڑکا کھڑا ہوتا ہے, تو وہ پوچھتا ہے بابا جی سے کہ بابا جی یہ جنازہ کس کا ہے؟
वो बाबा जी उसको कहते हैं या ये जनाजा तेरा है या ये जनाजा मेरा है। वो कहता है, लड़का ना जवान होता है कोई 20-22 साल का, कहता बाबा जी खैर तो है। वो बाबा जी कहते हैं कि अच्छा शायद गलती होगी, मेरा ख्याल है ये जनाजा तेरा है। वो फिर कहता बाबा जी आपकी तबीयत ठीक है? कहता वो माजरत भाई माजरत, लगता है ये जनाजा मेरा है। तो वो लड़का एकदम घबरा जाता है कि बाबा जी कभी कहते हैं ये जनाजा तेरा है, कभी कहते हैं मेरा है, कभी कहते हैं हम दोनों का है। तो वो कहता बाबा जी आप कहना क्या चाह रहे हैं, सही सही बात करें ना। तो बाबा जी कहते हैं कि तेरे माँ बाप जिंदा है? वो कहता है नहीं। तो बाबा जी कहते हैं तूने उनको अपने हाथों से कब्र में उतारा था? वो कहता है जी। बाबा जी कहते हैं अगर तो तूने अपने हाथों से कब्र में उतारा था और फिर तूने फिर भी नहीं सीखा, तो फिर ये जनाजा तेरा है, और अगर मैंने भी नहीं सीखा तो फिर ये जनाजा मेरा। यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि सब कुछ आंखों के सामने है, हमारे माँ बाप, हमारे बड़े, हमारे दादा दादी हमारी आंखों के सामने चले गए, लेकिन हम जिंदा लाशें हैं कि अभी भी हमें, लाश क्या होती है, जनाजा क्या होता है, वो जो जनाजा होता है, जनाजे में जो मैयत होती है उसको कुछ भी फील नहीं होता, एंड वी आर डेड। उनके कहने का मकसद ये था, फिर हमारे लिए ये वाकयात जो है सिर्फ इबरत तो है, नसीहत नहीं है। नसीहत किसके लिए है? लिल मुत्तकीन। और मुत्तकी का क्या मतलब होता है? जो कि बदलना चाहते हैं। क्या हम बदलना चाहते हैं अल्लाह की खातिर? क्या हम ये नसीहत पकड़ना चाहते हैं, या हमें दुनिया की दौड़ में भागना है और भागना है और भागना है? ठीक, चलिए जनाब, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।